ہمیں اس پوزیشن پہ جانا پڑے. دوسرا میں چاہ رہا تھا کہ میں نے ابھی جتنا بھی ہمارا سندھ حکومت چلا ہے اس میں میرا اتنا دلچسپی نہیں رہا کہ آفیسر صاحب کون ہے, کہاں کون پوسٹ ہوا ہے, اور پھر جب حکومت بنتا ہے تو میرے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ کس کو کہاں لگایا جائے. اس ٹائم پہ ہم لگا دیتے ہیں, پھر پتہ چلتا ہے کہ کون اچھا ہے, کون لائق ہے, کون نالائق ہے. آپ سب میرے آنکھ ہے, میرے کان ہیں, آپ کو خود دیکھنا چاہیے کہ نچلے سطح سے لے کے مطلب آپ کے یونین کاؤنسل سطح تک جو آفیسرز لگے ہوئے ہیں, آپ کے ڈسٹرکٹس پہ جو آفیسرز لگے ہوئے ہیں, آپ کے یہ پروونشل لیول پہ جو آفیسرز لگے ہوئے ہیں, مجھے نہیں پتہ چلے گا. میں ان کے پاس نہیں جاتا ہوں کہ آپ یہ عوام کا کام کر رہے, آپ یہ لا اینڈ آرڈر کا سچویشن حل کرے, یہ ان لوگوں کا مسئلہ ہے آپ کی. میں ان سے ملتا نہیں ہوں, کام سب مجھ سے لیتے ہیں بعد میں. تو میں چاہوں گا کہ آپ خود جائزہ لیں کہ کون اچھے آفیسرس ہے, کون کرپشن میں انوالوڈ نہیں ہوتے ہیں, اگر کرپشن میں کون انوالوڈ ہے وہ لوگ کون ہیں, تاکہ اگلی بار جب آپ کا حکومت بنتا ہے تو پھر میں سی ایم صاحب کے ساتھ بیٹھوں گا اور خود چنے گا کہ کون کس کا جو طریقہ کار ہے, جو رویہ ہے وہ صحیح ہے اور کس نے غلط کی. اور یہ پیغام پھر انشاءاللہ تعالیٰ نہ صرف اس کے حوالے سے ایک اور بات ہے کہ جہاں تک کرپشن کے سوالات ہیں, آپ سب نے شکایت کی کہ وسائل کم ہیں. اگر ان کم وسائل میں سے کرپشن ہوگا تو پھر عوام کو نقصان پہنچایا جائے گا, اور وہ میں برداشت نہیں کر سکتا. تو سب سے زیادہ آپ کے لیے ایک وارننگ ہے کہ آپ خود انوالو نہ ہو جائے کسی غلط کام پہ, ورنہ آپ کو مجھے جواب دینا پڑے گا. مگر ساتھ ساتھ اگر کوئی اور کسی غلط کام میں شامل ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ اس انٹرم پیریڈ میں وہ کوئی مزہ کر سکتے ہیں اور بعد ان سے بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا, ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں موجود ہوں اور میں ضرور پوچھوں گا. کیونکہ یہ سب سے بڑا ناانصافی ہے. ہم بڑا مشکل سے, مجھے پتہ ہے کس طریقے سے میں نے پوری دنیا گھوم کے اپنے سیلاب متاثرین کے لیے پیسہ کا بندوبست کیا. مجھے پتہ ہے کتنا مشکل تھا کہ اسی وفاقی حکومت سے جو میں خود حصہ تھا, میں وزیر خارجہ تھا, کتنا مشکل تھا ان سے یہ سکیمز نکالنا. تو آپ نے اب انشور کرنا ہے, آپ خود جا کے دیکھیں میرے جو گھر بنانے والا اپنا زمین اپنا مکان کا منصوبہ ہے وہ کیسے چل رہا ہے, وہ صحیح چل رہا ہے, آہستہ ہو گیا ہے. آپ کو مسلسل اس پہ چیک رکھنا چاہیے. جو باقی آن گوئنگ سکیمز ہیں جو چلتے آ رہے ہیں ان کو بھی آپ کو خود وزٹ کر کے خود دیکھنا چاہیے کہ کہاں کام چل رہا ہے, کہاں دو نمبری چل رہا ہے. یہ آپ کا ذمہ داری ہے, آپ نے اپنا ذمہ داری اب وہ پورا کرنا ہے, اور اسی طریقے سے آپ انشاءاللہ تعالیٰ اپنا رٹ قائم کریں گے. یہ بہت ضروری ہے. آخری بات, جہاں تک ہمارا عوامی رابطہ مہم ہے, پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کا وہ واحد جماعت ہے جو چاہتا ہے کہ الیکشنز ہو اور الیکشنز آج ہو. باقی آپ نے دیکھے ہوں گے کبھی کوئی سو کال لیڈر ٹی وی پہ آتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ڈیلیمیٹیشنز ہونے ہیں تو تب تک چلے ہم مانتے ہیں ڈیلیمیٹیشنز تو اب ہو گئے, تو اب کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے ڈیٹ دینے میں. تو ڈیلیمیٹیشنز نہیں تو کبھی کوئی موسم کی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ فیبروری میں جنوری میں جو ہے وہ موسم بڑا ٹھنڈا ہے, ہم کیسے الیکشنز لڑیں گے. پھر کوئی کہتا ہے کہ لا اینڈ آرڈر کا کیا صورتحال ہے, ہم اس حالات میں. ان سب کو میرا خیال میں پاکستان کے عوام کو پہچاننا چاہیے کہ کون ان کا احتساب سے بھاگ رہے ہیں اور کون تیار ہے کہ وہ اپنے آپ کو ان کے سامنے پیش کرے, ان کا کارکردگی ان کے سامنے پیش کرے, ان کا پارٹی کے منشور اور نظریہ ان کے سامنے پیش کرنے کے لیے تیار ہے کہ ہم الیکشنز کریں تاکہ ہم ان کے مسائل حل کر سکیں. اس ایشو کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی اپنی سیاست جاری رکھے گی, اور ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک ہم اپنے الیکشن ڈیٹ کا نوٹیفیکیشن اپنا الیکشن کمشنر صاحب سے نہیں ملتا ہے. اسی سلسلے میں
हमारा 18 अक्टूबर का जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब वापस आई थी और कारसाज पे जो वाक़या हुआ था उसका अब एनिवर्सरी आ रहा है, उसके हवाले से इंशाअल्लाह ताला हम मुल्क भर में हर डिस्ट्रिक्ट में 18 अक्टूबर को मुल्क भर में हर डिस्ट्रिक्ट में कारसाज का जो वाक़या हुआ था, जो हादसा हुआ था, आप अपने डिस्ट्रिक्ट्स में पावर शो करेंगे। अपने जो एक्सपेक्टेड टिकट होल्डर्स है या टिकट होल्डर्स जो ख्वाहिशमंद है टिकट्स के, उनके साथ मिलके, मेरे बल्दिया के नुमाइंदे मिलके अपने अपने डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर्स में हम 18 अक्टूबर का जो इवेंट है वो मनाएंगे। वो ना सिर्फ सिंध में होगा, सारे सूबों हर डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर्स में ये इवेंट मनाया जाएगा। और मैं सारे मैं ये वीडियो लिंक के थ्रू मैं किसी एक जगह तो ज़रूर मौजूद होऊंगा, बाकी फिर मैं वीडियो लिंक के थ्रू चाहूँगा कि मैं सारे डिस्ट्रिक्ट्स में ना सिर्फ खिताब करूं मगर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आगे का लाहे अमल है उसके बारे में भी बात करूं और हम ये सिलसिला जारी रखें। तो आपका पहला जो इस सिलसिला में जो आपके लिए एक टेस्ट होगा, एक इम्तिहान होगा, वो हमारा 18 अक्टूबर का जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी है उसको हम मनाने जा रहे हैं। अब कारसाज की जो वाक़या है उसकी याददाश्त में वो इवेंट मनाने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला आगे का जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लाए अमल है उस पे हम मज़ीद बात करेंगे, मगर जो सॉर्ट ऑफ हमारा एक वक्त के और जो इस वक्त मुल्क में जितने भी बहरान हैं, जितने भी मसाइल हैं, सारे तमाम मसाइल का जो हल है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मंशूर में मिलता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नारा रोटी कपड़ा और मकान, और रोटी कपड़ा और मकान की आज सख्त ज़रूरत है पाकिस्तान की आवाम को। इस मुआशी बहरान पाकिस्तान की गरीब आवाम सिर्फ़ और सिर्फ कायदे आवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उम्मीद रख सके। दूसरी तरफ हमारे मुआशरे में तकसीम, नफ़रत की सियासत एक इस किस्म का सूरत हाल बन चुका है कि एक दूसरे से बात करने के लिए तैयार नहीं। ये कोई तरीका नहीं होता है किसी मुआशरे को चलाने का, किसी रियासत को चलाने का। इस बहरान का भी हल कायदे अवाम का दिया हुआ एक नारा में मिलता है। कायदे अवाम ने कहा था कि ना तेरा ना मेरा, हम सब का पाकिस्तान, और हमने दिखाना है कि ये हम सब का पाकिस्तान है और हम किसी एक मखसूस तबका का, ना किसी एक मखसूस हिस्सा का नुमाइंदगी करते हैं। हम इस इस्लामी जमहूरी वफाकी निज़ाम का नुमाइंदगी करते हैं और इंशाअल्लाह ताला हम मिल के मेहनत करेंगे, और जब हम मिल के मेहनत करेंगे तो जीत हमारी होगी, जीत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होगी। मैं चाहूँगा कि ये जो इनके एक इलेक्शन कमीशन और चीफ मिनिस्टर सिंध के साथ जो राब्ता है वो आपका डेलीगेशन और मेरे जो सूबाई तंजीम है, निसार खोरो साहब भी साथ हो, और साबिक जो वज़ीर आला है हमारा मुराद अली शाह साहब, वो भी आपके साथ चाहे वो मेरे नुमाइंदगी करे, आप अपने इलाके की नुमाइंदगी करें, दोनों से बात करें, इलेक्शन कमिश्नर से, चीफ मिनिस्टर साहब से, और फिर मुझे बताएं कि आप कितने मुतमिन हैं या कितने आपके मसले हल हुए हैं। अगर नहीं तो हम अदालत के रास्ते भी जानते हैं, अगर वहाँ से भी नहीं हम सरके की सियासत भी जानते हैं, और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जानती है कि हम अपने हक़ अगर हमने लेना है हम वो भी जानते हैं कि कैसे लेना है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला हमारा राब्ता होता रहेगा और उम्मीद है नेक्स्ट टाइम जब हम मिलते हैं आपके थोड़े मसले कम हुए होंगे। एंड आई लुक फॉरवर्ड कि 18 अक्टूबर पे कारसाज के मौके पे इंशाअल्लाह ताला हमारा फिर बात हो। शुक्रिया। I need 10 minutes of yours. Okay.
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया अगर मामला हल ना हुआ तो अदालत का रास्ता जानते हैं। तरक्याती स्कीम्स को रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन सूबाई हुकूमत से भी ये मामला उठाएंगे। हमने हुकूमत में कानून साजी की थी, तरक्याती स्कीम्स जारी रहेंगी, तरक्याती स्कीमों को ना रोका जाए। कभी कहते हैं जनवरी का मौसम ठंडा है और कभी लॉ ऑर्डर की बात करते हैं, अवाम इनको देखे। बिजली 3 रुपये 28 पैसे फी यूनिट महंगी, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। बिजली सहमाही एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई। कीमतों में इजाफे का इत्तलाक 1 अक्टूबर से मार्च 2024 तक होगा। बिजली की कीमतों में इजाफे का इत्तलाक तमाम सारिफीन पर होगा। नेपरा ने बिजली की कीमतों में इजाफे का फैसला हुकूमत को भिजवाया था। नोटिफिकेशन के बाद बिजली की कीमतों में इजाफे का इत्तलाक हो चुका है। शान यूसुफ से हमारे साथ मौजूद हैं, जी बताइएगा। देखिए, ये नेपरा ने इस फैसले पर जो है ये जब दरख्वास्त आई थी, इस पर हेयरिंग की थी। ये 4th क्वार्टरली एडजस्टमेंट की दरख्वास्त आई थी जिस पर हेयरिंग हुई, अवामी समात हुई, जिसमें नेपरा ने तमाम फरीकैन को सुना, अवामी राय भी ले ली। उसके बाद उन्होंने अपना फ़ैसला महफूज कर लिया और महफूज करने के बाद फ़ैसला सुना भी दिया। फिर फ़ैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया और आज उसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है जो कि तमाम सारिफीन पर उसका इत्तलाक होगा। बिजली 3 रुपये 28 पैसे जो है वो महंगी हो गई और इसको अभी जो आने वाले बिल्स है इसमें कलेक्ट किया जाएगा। अगर मुख्तलिफ सारिफीन की बात की जाए तो चूँकि बिजली के जो इस्तेमाल करने वाले सारिफीन हैं उनकी कैटेगरीज बनाई गई है। जो 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारिफीन हैं उन पर इसका जो है अलग बोझ पड़ेगा। 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारिफीन पर जो है इजाफी बोझ पड़ेगा। इसके साथ साथ 300 और 400 वाले पर अलग अलग बोझ पड़ेगा। मैं आपके साथ अगर डिटेल्स शेयर करता तो चलूँ तो 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारिफीन पर जो है वो 135 रुपये जो है इजाफी बोझ पड़ेगा। इसके साथ साथ जो 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारिफीन हैं वो बिलों में इजाफी जो है पैसे देंगे और इसमें जो है 114 अरब रुपए ऐसे हैं जो कि कैपेसिटी पेमेंट की मद में जो है सारिफीन अदा करेंगे। इसके साथ साथ जो सिस्टम इस्तेमाल करने के पैसे हैं वो भी सारिफीन से कलेक्ट किए जाएंगे। और जो सहमाई एडजस्टमेंट होती है इसमें इस दरख्वास्त में 2-3 चीज़ें होती है। एक तो कैपेसिटी पेमेंट, दूसरा ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट पेमेंट होती है। बहुत शुक्रिया। जुलाई से सितंबर बरामदात में 3.78%, दरामदात में 25.36% की कमी रिकॉर्ड की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल की पहली तिमाही के दौरान 5 अरब 28 करोड़ 90 लाख डॉलर का तिजारती खसारा रिकॉर्ड हुआ। रवा माली साल जुलाई से सितंबर बरामदात का हजम 6 अरब 89 करोड़ 90 लाख डॉलर रिकॉर्ड हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता माली साल इसी अरसे के दौरान 7 अरब 17 करोड़ डॉलर की बरामदात रिकॉर्ड हुई थी। इदारे शुमारियात के मुताबिक तवा माली साल की पहली तिमाही के दौरान दरामदात 12 अरब 18 करोड़ 80 लाख डॉलर की रही। गुज़श्ता माह सितंबर के दौरान अगस्त की निस्बत बरामदात में 4.18% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। सितंबर में अगस्त की निस्बत दरामदात 4 अरब 52 करोड़ डॉलर से कम होकर 3 अरब 95 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड हुई। रुपए की रिकवरी जारी और डॉलर मुसलसल गिर रहा है। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 98 पैसे सस्ता होकर 286 रुपये 76 पैसे पर बंद हुआ। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान देखा गया। डीलर्स के मुताबिक 5 सितंबर से लगभग इंटरबैंक में डॉलर 20 रुपए सस्ता हो चुका है। इंपोर्टर्स की जानिब से डॉलर की मांग न होने के बराबर है, जबकि एक्सपोर्टर्स मुसलसल डॉलर तोड़वा रहे हैं। इस तरह अमेरिकी करेंसी की रसद बेहतर होने से रुपया मजबूत हो रहा है। ओपन मार्केट में डॉलर 2 रुपए कमी से 286 रुपए का हो गया। इसके अलावा स्टॉक मार्केट 394 पॉइंट्स इजाफे से 46,627 पॉइंट्स पर बंद हुई। ब्रोकर्स का कहना है कि कंपनियों के अच्छे नताइज, खास तौर पर बैंकिंग और एनर्जी सेक्टर के रिजल्ट्स ने इन्वेस्टर्स को शेयर में पैसा लगाने के लिए राग़िब किया है, जबकि तवानाई के शोबे में मुतवक्किल इस्लाहात भी हिस्सेस के खरीदारों का एतमाद बढ़ा रही हैं। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज भुट्टी का कहने के आर्मी चीफ ने वाज़ेह कहा कि स्मगलिंग में जो लोग मुलविस होंगे उनका कोर्ट मार्शल होगा। स्मगलिंग में मुलविस अफराद जेलों में भी जाएंगे। हमारी कोशिश है कि डॉलर को असल कीमत पर लाएं। हवाला हुंडी के खिलाफ इक़दाम से डॉलर की कीमत कम हुई। अफगान तिजारत के नाम पर तिजारत कम और स्मगलिंग ज़्यादा हो रही थी। नवाज शरीफ वतन वापस आना चाहते हैं तो ये हौसला अफजा बात है। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की जिससे किसी की दिल आज़ारी हुई हो। नवाज शरीफ वो लीडर हैं जो बेटी समेत जेल जाने के लिए आ गए थे। स्मगलिंग जितनी भी हुई है ये कोई ऊँटों पे नहीं हुई है। ये स्मगलिंग जो है वो ट्रकों पे हो रही थी और उसमें जो भी लोग थे, क्योंकि पाकिस्तान की फ़ौज के जो आर्मी चीफ हैं
انہوں نے بڑا کلیئر کٹ اپنے لوگوں کو کہہ دیا ہے. میں اس میٹنگ کا حصہ تھا جس میں بڑی واضح ڈائریکشن تھی کہ نہ صرف کورٹ مارشل ہوں گے بلکہ وہ لوگ جو اس طرح کے پریکٹسز میں انوالو ہوں گے ان کو جیل بھی بھیجا جائے گا. میاں صاحب اگر آنا چاہتے ہیں, وہ پاکستان کی پولیٹکس میں حصہ لینا چاہتے ہیں, یہ انکریجنگ ہے. اور میری اس سٹیٹمنٹ کو بھی مس انٹرپریٹ کیا گیا. میں آج بھی یہ کہہ رہا ہوں, جو مسلم لیگ کے رہنماؤں نے میرے بارے میں بات کی ہے, خاص طور پہ رانا ثناء اللہ صاحب میرے بڑے بھائی ہیں, میرے محترم دوستوں میں سے ہیں, ان کو یہ حق ہے جو بھی کہیں, میں اس پر کمنٹ نہیں کروں گا. میں نے اس پروگرام میں بھی کوئی ایسی بات نہیں کی تھی جن سے ان کی دل آزاری ہو. میں اب بھی یہ کہتا ہوں کہ میں نواز شریف تو وہ لیڈر ہیں جو بیٹی سمیت خود جیل جانے کے لیے آ گئے تھے. اگر ان کو جیل جانے کا خوف ہوتا تو وہ بیٹی سمیت, جب ان کا بدترین مخالف ادھر وزیر اعظم تھا تو وہ اس وقت بھی آ گئے تھے. دوسری جانب نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا لاہور میں گورنمنٹ پائلٹ اسکول وحدت روڈ کا دورہ, اسکول کی حالت پر اظہار برہمی کیا. تقریب سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ اسکول سے کئی اہم شخصیات نے تعلیم حاصل کی. وہاں پر ٹیچرز ہونے کے باوجود 7 سال سے فرسٹ اور سیکنڈ ایئر کی کلاسیں نہیں ہو رہی. اسکولز کے انتظامی معاملات بہتر کرنے کی اشد ضرورت ہے. میں ایکچولی شعبہ جسم کی وجہ سے اسکولوں کا وزٹ کر رہا تھا, تو گورنمنٹ پائلٹ اسکول وحدت روڈ اچانک چلے گئے. 1650 بچوں کا وہ اسکول ہے. اس اسکول میں ٹوٹل 60 ٹیچر ہیں. ان 60 ٹیچر میں سے 35 ٹیچر الیکشن کمیشن کی کسی ڈیوٹی پہ چند روز سے گئے ہوئے ہیں, چند ہفتے ہو گئے یا روز ہو گئے. پیچھے رہ گئے 25 میں سے 1-2 میڈیکل لیو پہ تھے, کوئی کینیڈا چلا گیا, کوئی ڈیپوٹیشن پہ چلا گیا. پیچھے رہ گئے 25. اب اس اسکول کی حالت میں دیکھ کے آ رہا ہوں. اس 25 میں سے بھی میرے خیال میں جو انہوں نے کہا کہ اویلیبل ہیں, یہ ہم چیک کریں گے, 10-12 سے زیادہ ٹیچرز موجود نہیں تھے, میکسیمم 15 ہو گئے. 1650 بچے کے لیے 10-12 ٹیچر جو ان کو پڑھائیں گے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ کا فیصلہ کالعدم قرار دیتے ہوئے چیئرمین پی ٹی آئی کی ضمانت کی 9 درخواستیں بحال کرنے کی استدعا منظور کر لی. فیصلے میں قرار دیا گیا کہ ٹرائل کورٹ چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواستیں دوبارہ سن کر میرٹ پر فیصلہ کریں. اسلام آباد سے یہ رپورٹ. چیئرمین پی ٹی آئی کی ضمانت کی 9 درخواستیں بحال کرنے کی استدعا منظور. اسلام آباد ہائی کورٹ کا ٹرائل کورٹ کو درخواستوں پر دوبارہ سماعت کا حکم. چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس طارق محمود جہانگیری پر مشتمل ڈویژن بینچ نے کیس کی سماعت کی. عدالت نے ٹرائل کورٹ میں ضمانت کی درخواستیں بحال کرتے ہوئے ضمانت خارج کرنے کے ٹرائل کورٹس کے فیصلے کا کالعدم قرار دے دیے. ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹس کو ہدایت کی ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواستیں دوبارہ سن کر میرٹ پر فیصلہ کریں. کیسز میں 9 مئی کے 3 مقدمات, اسلام آباد میں احتجاج کے 3 مقدمات, توشہ خانہ جعل سازی کیس, دفعہ 144 کی خلاف ورزی اور اقدام قتل کے مقدمات شامل ہیں. 6 درخواستیں سیشن کورٹ اور 3 انسداد دہشت گردی عدالتوں میں ہیں. سیشن کورٹ اور انسداد دہشت گردی عدالت نے عدم پیروی پر ضمانتیں خارج کی تھیں. سانحہ بلدیہ کیس آئی جی سندھ نے مفرور ملزموں کی رپورٹ سندھ ہائی کورٹ میں پیش کر دی. مفرور ملزموں کی رپورٹ پر عدالت نے حیرت کا اظہار کیا. عدالت نے 50,000 سے زائد مفرور ملزمان کے آئی ڈی کارڈز, پاسپورٹ اور بینک اکاؤنٹس بلاک کرنے کا بھی حکم جاری کر دیا ہے. سندھ ہائی کورٹ میں سانحہ بلدیہ کیس کی سماعت. آئی جی سندھ پولیس رفت مختار عدالت میں پیش ہوئے. آئی جی سندھ نے صوبے بھر کے مفرور ملزموں کی رپورٹ عدالت میں پیش کر دی. رپورٹ میں انکشاف کیا گیا کہ صوبے بھر میں 50,058 ملزم مفرور ہیں, جبکہ صرف ضلع لاڑکانہ میں 23,000 سے زائد ملزم مفرور ہیں. عدالت رپورٹ دیکھ کر حیران رہ گئی. جسٹس کے آگا نے ریمارکس دیے کہ صوبے میں 50,000 سے زائد ملزم مفرور ہیں, پولیس کیا کر رہی ہے؟ مفرور ملزموں کو نہ پکڑنا بھی تو سنجیدہ جرم ہے. فاضل جج نے ریمارکس دیے کہ اس وقت صوبے میں سیاسی حکومت نہیں ہے, ایم این اے اور ایم پی اے بھی مداخلت نہیں کر سکتے. صرف ضلع لاڑکانہ میں 23,000 ملزم مفرور ہیں. ڈی آئی جی لاڑکانہ کیا کر رہے ہیں؟ آئی جی سندھ نے عدالت میں موقف اختیار کیا کہ انہوں نے 40 روز قبل چارج سنبھالا ہے, جبکہ ڈی آئی جی لاڑکانہ کو چند دن پہلے تعینات کیا
دیا گیا ہے۔ عدالت نے آئی جی سندھ کو مفرور ملزموں کی گرفتاری کا ٹاسک دیتے ہوئے ریمارکس دیے کہ اتنی بڑی تعداد میں مفرور ملزموں کی وجہ سے صوبے میں امن و امان کی صورتحال خراب ہے۔ مفرور ملزموں کی گرفتاری کے لیے کوئی ایس او پیز یا کوئی میکنزم بھی ہے کہ نہیں۔ عدالت نے قرار دیا کہ مفرور ملزموں کو گرفتار کرنا آئی جی سمیت پولیس کی ذمہ داری ہے۔ اب ہم کسی اور آئی جی کا انتظار نہیں کریں گے۔ عدالت نے نادرا اور دیگر اداروں کی مدد سے مفرور ملزموں کے شناختی کارڈ، پاسپورٹ اور بینک اکاؤنٹس بلاک کرنے کا حکم دے دیا۔ اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ معاہدے کے اقتصادی جائزہ مذاکرات کے لیے آئی ایم ایف مشن اکتوبر کے آخری ہفتے اسلام آباد آئے گا۔ آئی ایم ایف مشن سیاسی جماعتوں کے ساتھ ملاقاتیں اور آئندہ انتخابات پر بات چیت بھی کرے گا۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ معاہدہ کے اقتصادی جائزہ مذاکرات آئی ایم ایف مشن اکتوبر کے آخری ہفتے میں اسلام آباد پہنچے گا۔ معاشی ٹیم کے ساتھ مذاکرات ایک ہفتہ سے زائد جاری رہیں گے۔ آئی ایم ایف وفد سیاسی جماعتوں سے ملاقاتیں، آئندہ عام انتخابات پر بھی بات چیت کرے گا۔ ذرائع کے مطابق وزارت خزانہ، ایف بی آر، وزارت توانائی، اسٹیٹ بینک، نیپرا اور اوگرا کو معاہدے کی شرائط پر عمل درآمد رپورٹ تیار کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ آئی ایم ایف وفد کے ساتھ توانائی شعبے کا گردشی قرضہ، ایف بی آر ریونیو، مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ جائزہ کے اہم نکات ہوں گے۔ آئی ایم ایف مشن ایکسٹرنل فائنینسنگ، سرکلر ڈیٹ مینجمنٹ پلان اور بانڈز کے اجراء کا بھی جائزہ لے گا۔ معاہدے میں شامل شرائط کے مطابق بجلی اور گیس کے نرخوں میں ایڈجسٹمنٹس، ری بیسنگ کا جائزہ بھی لیا جائے گا۔ وزارت خزانہ نے جون 2024 تک پاور سیکٹر کے گردشی قرضہ میں 180 ارب روپے کمی کی یقین دہانی کرائی ہے۔ آئی ایم ایف وفد پاکستانی اقدامات سے مطمئن ہوا تو $70 کروڑ کی قسط جاری کرنے کی سفارش کرے گا۔ آئی ایم ایف $1.1 ارب پہلے ہی جاری کر چکا ہے۔ ملتان میں محکمہ صحت نے 5 روزہ انسداد پولیو مہم کا آغاز کر دیا ہے، جس میں 25 لاکھ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ مزید جانیں گے اپنی نمائندہ زینب گردیسی سے۔ ملتان کے شہباز شریف ہسپتال میں ضلعی انتظامیہ کی جانب سے 5 روزہ پولیو مہم کا آغاز ہوا اور بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے حفاظتی قطرے پلائے گئے۔ اس حوالے سے کمشنر ملتان کا کہنا ہے کہ پاکستان کو پولیو فری بنانے کے لیے ہر بار کی طرح بھرپور انداز میں انسداد پولیو مہم چلائی جائے گی، تاہم ٹیموں کی مانیٹرنگ بھی سخت ہوگی۔ بچوں کو ہم کور کریں گے اور ہماری ٹیمز انشاءاللہ افیکٹولی کام کرے گی، جو ٹرانزٹ ٹیمز ہیں وہ بھی افیکٹولی کام کرے گی اور اس کی پراپر مانیٹرنگ بھی ہوگی۔ ڈپٹی کمشنر اس کو خود لیڈ کر رہے ہیں۔ محکمہ صحت نے 25 لاکھ بچوں کو قطرے پلانے کے لیے 10,000 سے زائد ٹیمیں تشکیل دی ہیں، جس پر بچوں کو قطرے پلوانے آئے والدین کا کہنا ہے کہ قطروں سے انکار بچوں کو عمر بھر کی معذوری کی جانب دھکیلنے کے مترادف ہے، اس لیے تمام والدین پولیو ٹیموں سے بھرپور تعاون کریں۔ ایز اے مدر میں سارے پیرنٹس سے یہ درخواست کروں گی کہ اگر آپ اپنے بچوں کو عمر بھر کی معذوری سے بچانا چاہتے ہیں تو یہ 2 قطرے پولیو سے بچاؤ کے لازمی پلائیں۔ بیٹی کو یہاں پہ پولیو کے قطرے پلانے کے لیے آئی ہوں۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ بھی آئیں اور آ کے اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں۔ ریزسٹ نہ کریں، انکار نہ کریں، آئی ہوئی ٹیموں کو واپس نہ بھیجیں۔ پولیو مہم کی کامیابی کے لیے محکمہ صحت کی جانب سے آگاہی سیمینارز کا بھی آغاز کیا گیا ہے، جبکہ ایئرپورٹ، بس اڈوں اور ریلوے اسٹیشنز پر بھی پولیو کاؤنٹرز بنائے گئے ہیں۔ پولیو مہم کو کامیاب بنانے کے لیے محکمہ صحت کو والدین کا تعاون درکار ہے، جس کے لیے آگاہی مہم کا بھی آغاز کر دیا گیا ہے۔ کیمرہ مین محمد رفیق کے ساتھ زینب گردیزی، دنیا نیوز، ملتان۔ پاکستان کے کوہ پیما سرباز خان نے تاریخ رقم کر دی۔ 8,000 میٹر سے بلند 13 چوٹیاں سر کرنے والے پہلے پاکستانی کوہ پیما بن گئے ہیں۔ سرباز خان نے چین میں واقع دنیا کی چھٹی بلند چوٹی ماؤنٹ چوائیو کو سر کر کے کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ چوائیو کی اونچائی 8,188 میٹر ہے۔ سرباز نے بغیر مصنوعی آکسیجن کے چوائیو کو سر کیا ہے۔ دوسری جانب نائلہ کیانی نے بھی چوائیو کو سر کر کے ریکارڈ اپنے نام کیا۔ نائلہ کیانی 8,000 میٹر سے بلند 10 چوٹیاں سر کرنے والی پہلی پاکستانی خاتون کوہ پیما بن گئیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے اتنا ہے۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ اور دیکھتے رہیے دنیا نیوز HD، کیونکہ یہ ہے خبر کی دنیا۔